بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ ایز یوزول آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، ہارٹ، قرآن کا دل، جس کو ہم کھول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتا دیا تھا کہ سورہ یاسین کو 6 مین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 والقرآن الحکیم امام مبین، کہ قرآن کی حکمت، اس کی سچائی، رسول کی سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی، ہمیں یقین دلا رہے ہیں۔ پہلی 1 سے لے کے 12 آیتوں پہ صرف یہی ٹاپک تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں نے ہی قرآن بھیجا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اب واو لگا کے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ حکمت کی کتاب ہے، آنکھیں کھول لو۔ اور پھر اس میں بتایا گیا کہ رسول میرے بھیجے ہوئے ہیں، اور پھر رسول کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اکثر نہیں آئیں گے اس راستے پہ، کم آئیں گے، لیکن آپ کا مقصد صرف پیغام پہنچانا۔ پھر ہم نے دوسرے پارٹ کی طرف آتے تھے جو کہ لنک ہے پہلے پارٹ کے ساتھ بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پیغام بھی دے دیا، رسول کی سچائی بھی بتا دی، اور پھر رسول کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا، اور رسول کو بھی تسلی دے دی کہ آپ جو ہیں پریشان مت ہوں۔ تو پھر انہی کو تسلی دینے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک واقعہ سنایا۔ واقعات ہمیشہ ہسٹری سے ملتے ہیں، سبق ہمیشہ ہمیں اپنے پاس سے لینا چاہیے۔ کہتے ہیں جب توبہ بھی ہوتی ہے نا تو گزرے ہوئے ٹائم کی توبہ ہو رہی ہوتی ہے، پریزنٹ میں تو ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پریزنٹ میں کیا کرنا ہے۔ گزرے ہوئے ٹائم کی توبہ ہوتی ہے، تو گزرے ہوئے ٹائم کو ایک کہانی بھی ہو جاتی ہے، ایک ہمارے سامنے ہمارا پاسٹ بن جاتا ہے، اسے یا تو ہم سبق لیں یا ہم اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں، اب یہ ہماری عقل پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے پاسٹ کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ کیسے جو آپ سے پہلے آنے والی قومیں تھیں، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے جتنے میں نے پیغمبر بھیجے ان کی انہوں نے انسلٹ کی، ان کو ٹارچر کرنے کی دھمکیاں دی، اور جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس کو وہ مار دیتے تھے، اس کی سنتے نہیں تھے۔ وہ جتنی مرضی ایفرٹ کر کے آتا تھا، حق کے لیے کھڑا ہوتا تھا، لیکن وہ مار دیتے تھے۔ پھر الٹیمیٹلی اللہ میاں کیا کرتے تھے، چونکہ اس قوم کے اندر پیغمبر ہوتے تھے تو وہ پھر اس پوری کی پوری قوم جو تھی وہ برباد ہو جاتی تھی، اور آج ان کا صرف آپ کو نام ملتا ہے۔ اب ایک آدھ بندہ بھی اس میں سے نہیں قوم میں سے بچتا، جیسے ہوتا ہے لوگوں کو یہ تو راجپوت فیملی، یہ پٹھان فیملی، یہ ارائی فیملی، تو یہ فلاں فیملی، اس کا جو فلاں 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 کے ساتھ ہمارا لنک بن رہا ہے تو ہم وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر فرض کریں اللہ تعالیٰ اس قوم کا ایک بندہ بھی چھوڑ دیتا تو آج وہ ہمارے بیچ میں کہیں پہ اس کی نسل بیٹھی ہوتی، تو اللہ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی کہ ان کی نسل ہی ختم کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے غصے سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ لائے۔ نمبر 3، اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آنکھوں دیکھی آیات سے ہم ہدایت۔ آیات جو ہوتی ہیں وہ نشانیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے آنکھوں دیکھی، ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، لیکن ہم ان کو لیتے کس طرح ہیں۔ اب ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھنے پڑا کہ اللہ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں، یہ ہمیں آیات 33 سے 44 تک ملے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو ریڈ ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ اب ہم اس کے اوپر ہیں، جب ہم چوتھے پانچویں چھٹے پہ جائیں گے تب اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی۔ ابھی میں نے آپ کو پھر سے بتا دیا ایک دفعہ، اور میں بار بار ریوائز کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کے اندر فٹ ہو کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، کہیں سے جائے نا۔ پہلے والی 12 آیتوں میں ہم نے قرآن کی حقانیت، حقیقی قرآن پڑھا، نبی اور رسالت کی ہدایت دینے کا مقصد پڑھا، نیک لوگوں کے لیے اجر اور منکروں کے لیے سخت انجام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے، ہدایت ہے۔ جو لوگ ضدی اور ہٹ دھرم ہے وہ اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور اگر آپ کا دل سخت ہے تو پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا۔ پھر دوسرے پارٹ میں جب اگین ہم نے پڑھا کہ ایک بستی تھی، اس میں 3 پیغمبر بھیجے گئے، ایک مومن شخص بھی آیا، انہوں نے انکار کر دیا، شہید کر دیا، مومن کو تو جنت مل گئی اور لیکن قوم کو عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو جھٹلا جاتا ہے تو دنیا پر بھی ان پہ عذاب آتا ہے، اور ایمانداروں کا انجام ہمیشہ بھلا ہوتا ہے، چاہے انہیں دنیا میں کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ان دا اینڈ فروٹ تو ان کو ملتا ہے، اور وہ بھی اچھے والا، کڑوے والا ہے۔ تو آپ کو بھی پیغام مل رہا ہے، آپ کو بھی روز 1 گھنٹے کا پیغام ملتا ہے کہ آپ لوگ پڑھ لو، گرامر کو سیکھ لو تاکہ قرآن پاک کو خود ٹرانسلیٹ کر سکو۔
اور آپ لوگوں کو سورہ یاسین کے اندر اس کی جو اسپرچولی ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اچھا، کیا ہوتا ہے، اب ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں قدرت الہی کی مختلف نشانیاں ہم نے دیکھنی ہے، جس میں مردہ زمین کو زندہ کر دیا گیا، کھیتوں میں دانے اگ رہے ہیں، دن اور رات ہو رہی ہے، سورج اور چاند آ رہا ہے، کشتی اور پانی کے ذریعے انسان کو سفر کی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان واضح نشانیاں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے وہ سخت غفلت میں ہیں، اور کائنات کا ہر نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ رائٹ، یہ اگر ہم نے پڑھ لیا، اس کو ہم نے دیکھ لیا، تو ہم کہیں گے یار یہ کیا ہے قرآن پاک میں؟ ٹھیک ہے، ہمیں زمین کو پانی دے دو تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں پودے آ جاتے ہیں، کھیتوں میں دانے اگاؤ تو کھیت بن جاتا ہے، دن ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے، سورج اور چاند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا بنا کے بھیج دی ہے، اور کشتی ہے اور پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ یہ دیکھو میں کشتی بنا کے تمہیں دے رہا ہوں، پانی میں ڈالو اور سفر کرو، بس سمپل۔ اس میں کیا ہے اتنا زیادہ؟ لیکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل دی ہے، قرآن دی ہے، قرآن کی زبان عربی دی ہے، عربی میں بہت وسعت ہے، اور ہر لفظ کا معنی، ان آیتوں کے معنی آپ دیکھیں ہر ایرا میں، ہر دور میں مختلف طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ آج جس طریقے سے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آج سے 100 سال کے بعد قرآن پاک کا ٹوٹل اور طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انسانوں کو ہدایت دے دیتا ہے کہ وہ اس کو سوچ کر کھول کر پڑھے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عقل کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل کھولی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اب کیوں کہا گیا تھا کہ قرآن پاک جو ہے نبی پہ نازل ہوگا، آخری نبی پہ، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت ختم، کیونکہ ہمارے پاس کتاب آ گئی۔ اب اس کتاب پہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اس کے معنی اتنے اتنے زیادہ گہرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایز پر نیڈ، جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے اس کے زمانے میں لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ میاں چن لیتا ہے کہ نہیں ان کو اس طریقے سے بھی دیکھو تاکہ لوگوں تک میرا پیغام آپ پہنچے۔ تو آج کتاب وہی ہے، لفظ وہی ہے، 1400 سال پہلے والے، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں سائنس کتنی انوویشن لے کے آ رہا ہے، سائنس اس کو کتنا ملا رہا ہے، حالانکہ قرآن تو سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی اس میں سائنس، اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ایکسپلور ہو رہی ہیں جو سائنس کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ الاؤ کر رہا ہے۔ آج کل ایرا کون سا ہے؟ آج کل زمانہ کون سا ہے؟ سائنس کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ والی ہمیں دماغوں کے جو ہمارے کویسچنز بنتے ہیں، جو ہماری لاجکس بنتی ہیں، نیو جنریشن جو ہماری آ رہی ہے باہر، وہ ڈفرنٹ طریقے کی انوائرمنٹ میں بڑی ہو رہی ہے، وہ ڈفرنٹ طریقے سے گرو کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قرآن کو اسی طریقے سے ہمیں اتنی اجازت دے دی کہ اس طریقے سے اتنا ہی کھول کے ہمیں بیان کر دی۔ ہم اس کو آج کے ایرا میں لے کے اب چلیں، ہم اس کو آج کی انوائرمنٹ میں سمجھیں۔ اگر آپ پرانے زمانے کی، مدودی کے زمانے کی یا اس سے بھی پہلے زمانے کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے، وہ ان کی تفسیر ڈفرینٹ ہے، لیکن جو اب ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ اس زمانے کے لیے وہ تفسیر بالکل پرفیکٹ تھی، کیونکہ اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اتنی انوویشنز نہیں تھی، لوگوں کے دماغ اتنے زیادہ کویسچن نہیں مانگتے تھے، جواب چاہیے تھے انہیں۔ لیکن آج دیکھیں اس کا معنی ہر آیت کا ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح چاہ رہے ہیں کہ میری قدرت اور میری توحید کی جو نشانیاں ہیں آج کے زمانے میں اس طریقے سے دیکھو۔ کس لیے؟ تاکہ نصیحت ملے تمہیں۔ نصیحت کس لیے ملے؟ تاکہ سیدھے راستے پر ہو۔ ان ساری نشانیوں کو لے کر، یا ان ساری دنیا کے چسکے کو، مزے کو اور چل ٹائم کو لے کر نا، یو ٹائم جو ہوتا ہے اس کو لے کر مجھے بھول مت جاؤ، اور نصیحت حاصل کرو، مت بھولو کہ تمہیں میں نے دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ تم نے صرف کھانا پینا سونا رونا دھونا نہیں کرنا، تم نے واپس آنا ہے میرے پاس، اور وہ اپنی زندگی وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو دیکھیے 60-70 سال کا ایک دھوکہ ہے جو تمہیں دیا ہے ہم نے، تو لیکن اگر تم اس میں نصیحت حاصل کر لو تو آ جاؤ، جنت حاضر ہے، نہیں کرو گے تو تم غفلت میں پڑے رہو۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں تھوڑی سی ہمیں سزا تو ملے گی، جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے، کیوں ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں تو اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس ہے، جیسے دن اور رات ہے، چاند سورج، ایک نظام ہے نا، کبھی رات ہو جاتی ہے ہم سو جاتے ہیں، دن ہو جاتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی ایک نظام بنا دیا، دنیا میں بھیجا ہے، 60-70 سال دے دیے ہیں ہمیں، جاؤ ایک نظام کے تحت زندگی گزارو، لیکن واپس آؤ تو دیکھنا تم کس قابل ہو، جہنم کے یا جنت۔ یہ بھی ایک نظام ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا، ہم نے اسی نظام کے تحت چلنا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ، ہم تو میں وہ ورڈ بولنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے یوز ہوتے ہیں جو کہ سزا کے لیے یوز ہو رہے ہیں۔ تو بس میرے ذہن میں نے اللہ تعالیٰ کو صرف غفور الرحیم رحمان الرحیم کے نام سے ہی پکا فکس کیا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتیں دیتے ہیں، پہلے زمانے میں پیغمبر کو بھیج کے دیتے تھے، ابھی ہمارے پاس ایک کتاب آ گئی اور کتاب کی آیتوں کو ایکسپلور کریں گے۔ جسٹ ایک آپ یہ والی ایک تصویر دیکھیں، جسٹ
focused on this picture. ٹھیک ہے نا. اور اوپر میں نے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کوئی عام بندہ اس کو دیکھے گا واہ کتنی جڑیں ہیں, کتنا خوبصورت درخت ہے, پھل بھی لگے ہوئے ہیں, اور یہ کیا باجی نے اتنا کلرفل سا بنا کے اوپر کلمہ لکھ دیا. لیکن چلو اچھی بات ہے, کلمہ اوپر لکھا ہوا نیچے نہیں لکھا ہوا, ایک عام انسان کی سوچ یہ ہو. لیکن قرآن کا جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ اس کو کیسے سوچے گا؟ وہ کہے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان کو ایک مضبوط گہرے جڑوں والے درخت کے مثال کے ساتھ بیان کیا. اب سورت ابراہیم کی ایک آیت ہے, ذرا غور سے سنیے گا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ وہ ایک اچھے درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں پوستہ ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی. یہ سورت ابراہیم کی آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایک درخت کی طرح بن گیا جس کی جڑیں زمین کے اندر تک ہیں اور مضبوط اس کا تنا ہے اور اس پہ پھل لگ رہا ہے. تو یہ ایک ایمان والا یا ایک جس کا کم ایمان ہے, یہ جو بے ایمان ہے, اس کی ایگزامپل یہاں پہ کلیئر ہوگی. دیکھیں اب تو اگر کوئی بے ایمان ہے وہ اس کو ظاہری طور پر دیکھے گا, اس کی سطحی چیز سوچ ہوگی, فوری نتائج حاصل کر لے گا اور گہری جڑوں کی اس میں کمی ہوگی. جس کا ایمان نہیں ہوگا, میں نے آپ کو بولا نا, وہ کیا سوچے گا, یار درخت تو بہت خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے, اس پہ پھل بھی لگے ہیں, یہ پھل کون سے ہیں, یہ تو نہ تو سیب لگ رہے ہیں نہ کچھ اور لگ رہے ہیں. بس انہی بھی چیزوں میں ایک جو ایمان جس کا اندر نہیں ہوگا, سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, جس کی جڑیں کمزور ہوگی, اس کے اندر حکمت نہیں ہوگی, وہ اس کو صرف ایسے ہی لے گا. لیکن جو ایک ایمان والا ہوگا نا, وہ کیا کہے گا, وہ اس کے اندر حکمت ڈھونڈے گا, اس کے اندر نصیحت ڈھونڈے گا. وہ دیکھے گا کہ میں جتنی نیک کمال اپنی زندگی میں ڈالتا جاؤں گا, میری جڑیں اتنی مضبوط ہوتی جائیں گی اور میرے اتنا درخت جو ہے اس پہ پھل لگتا جائے گا. اور میری نیت کیا ہے, میں اچھے عمل, میں اس درخت کی طرح بنوں گا. اور وہ کیسے بنوں گا؟ جہاں میرے عمل اچھے ہوں گے. جہاں میرے عمل اچھے کیسے ہوں گے؟ اگر میرا بیج اچھا ہوگا. اب ذرا غور سے اس کو سنیے گا. بیج جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جب بچے کو پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ سے ایک بیج بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو ایک درخت کی طرح ایگزامپل لے, ایک چھوٹا سا بیج بن کے اور وہ ایک پودا بن کے وہ آ گیا. اب اس نے دنیا میں رہنا ہے, اب اس کی جڑیں زمین کے اندر جانی چاہیے. وہ کیسے جائیں گی؟ اگر وہ عقل سے کام لے گا, سمجھ سے کام لے گا, اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کھول کر پڑھ کے سمجھ کے اپنے اوپر اپلائی کرے گا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کا ایمان اس کا اسٹرانگ ہوتا جائے گا, تو وہ بھی اس درخت کی طرح ایک اسٹرانگ بنتا جائے گا. اور نیک اعمال جو ہوں گے اس کے لوگوں کو فائدہ دینے کی صورت میں, پھلوں کی صورت میں سامنے آئے. ٹھیک ہے. اور ایمان انسان کی سوچ, نظر اور عمل کو ایک نئی گہرائی دیتا ہے. یعنی ایمان اگر آپ کا مضبوط ہے, اس درخت کی جڑوں کی طرح, اس درخت کے تنے کی طرح, اور اس پہ نیک اعمال سے آپ کے پھل لگ رہے ہیں, تو دین یو آر اے پرفیکٹ ایمان والا. ادر وائز آپ اپنے آپ کو ایک سطحی سوچ والا, فوراً بس آپ نے جیسی تصویر کو دیکھا آپ کے نزدیک یہ سوچا بھائی سے صنف. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں نے کہا ہے کہ اور وہ بھی مجھے نہیں کہا ہے, وہ تو انہوں نے اللہ نے اس وقت کسی کو بولا تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیب کی مثال کس چیز کو دی ہے؟ وہ ایک اچھے درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمان. تو اللہ تعالیٰ تو اچھی بات کی بات کر رہے ہیں, میری تھوڑی بات کر رہے ہیں. یہ سطحی سوچ ہے. لیکن اگر آپ نے ایمان کے ساتھ اس کو گہری حکمت کے ساتھ سوچنا ہے تو اس درخت کو اس طریقے سے سوچیں کہ نہیں, یہ میں ہوں, یہ سیلف میں ہوں. میری جڑیں اس وقت ویک ہو جائیں گی اگر میرا اللہ پہ یقین ختم ہو گیا, تو میں کمزور جڑوں والا ہو جاؤں گا. اور اگر میرا تنا مضبوط نہیں ہے, کیسے؟ تاکہ میں نے اگر کنٹینیوسلی نیک اعمال نہ کیے تو میں بالکل کمزور سا درخت ہوں جس کو کوئی بھی آ کے گرا دے گا. اور فوری نتائج نہیں مجھے چاہیے, میں آہستہ 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 اچھے عمل کروں گا, لوگوں کے سامنے ایک اچھی اگزامپل بنوں گا, اپنی زندگی کو بہتر گزاروں گا, لوگ مجھ سے ایز اے سبق لیں گے اور پھر میرے اوپر فروٹ لگے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ ایمان کی ڈیفینیشن کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں کیسے ہم لوگوں کو. اچھا اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم تو سورہ یاسین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں درخت نہیں آتے ہیں, فروٹ نہیں آتے ہیں؟ تو اس کی ایگزامپل کو ہم اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک درخت کو دیکھ کے ہم صرف درخت نہیں دیکھیں گے, اس کی حکمت کو جانیں گے. اور اس کی حکمت کو کیسے جانیں گے؟ اپنے ایمان کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ. آپ کی جیسے سوچ ہوگی آپ کو وہ چیز ویسے ہی نظر آئے. وہ کیا کہتے ہیں, جس طرح کا کھاندہ بندہ اس طرح کا نظر آنا. مطلب پنجابی سے کہتے ہیں نا کہ جو کھاندے ہے تو ہی دکھ دے. اردو میں کہتے ہیں جو انسان کھاتا ہے وہ اس کی صحت ویسی ہی نظر آتی ہے. اگر آپ اچھا کھاؤ گے تو اچھے نظر آؤ گے, اگر آپ اچھا نہیں کھاؤ گے تو آپ کی صحت بھی اچھی نہیں ہوگی. تو آپ جیسا سوچتے ہو نا ویسے آپ کے عمل ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا سوچو گے, اللہ کے ساتھ لو لگاؤ گے, اپنے آپ کو لنکڈ رکھو گے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, تو آپ کی عمل میں بھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں.
لیکن اگر آپ کو ہے کہ نہیں یار بس گھنٹے کی کلاس لو، چلو چل کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو وہی ہوگا. یعنی کہ جو آپ نے پہنا وہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنی خوشحالی ہے یا کتنی خوشحالی نہیں ہے، یا کتنی آپ صفائی پسند ہے، کتنی آپ نا گندے ہیں. وہ آپ کے دیکھنے میں، آپ کے آؤٹ لک میں نظر آ جاتا، کھانے میں آپ کی صحت نظر آ جاتی ہے، سوچنے میں آپ کے اعمال نظر آ جاتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے ساتھ ویل لنکڈ ہے. اچھا اب دوسرا دیکھیں، اب غور سے آپ نے نا سورت اعراف کی ایک آیت ہے، ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں. سمجھا تو عقل سے جاتا ہے، دل سے کیسے سمجھا جاتا؟ اللہ نے یہاں کیا کہہ دیا؟ اب جو ایمان کمزور ہوگا نا جس کا، تو وہ کہے گا نہیں ہو سکتا ہے بائی مسٹیک یہ لکھ دیا گیا، یا ہو سکتا ہے سمجھنے میں مجھے غلطی ہو، چلو چھوڑو اس کو، کیا سمجھتے ہیں، ایک ایسا کرتے ہیں یہ کسی کا میں نا وہ یوٹیوب پہ نا وہ سن لوں گی بیان، وہ مجھے بتا دے گا. خود نہیں سوچنا، خود بالکل نہیں اس کو اپنی عقل کو جو ہے نا ہلانا. نہیں بیان سن لوں گی نا میں، وہ بیان جو ہوگا وہ جو دے رہا ہوگا وہ اپنی سوچ آپ کے اوپر ڈال رہا ہوگا. خود سے سوچیں، خود سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے، دماغ سے کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے سوچنے کو. اور آنکھیں دیکھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آنکھیں ہیں تمہارے پاس. آنکھیں ہوتی کس لیے ہیں؟ دیکھنے کے لیے ہیں، مگر اللہ میں یہ تو کہہ رہے ہیں دیکھنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہوا کیا، اب کسی بھی چیز کو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں دو درجے چاہیے ہوتے ہیں. ایک جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے اس پکچر کو آپ دیکھیں، ایک انسان ہے، باجی نے کیا کیا ہے، اس کے دماغ میں دل بنا دیا اور دماغ باہر رکھ دی. او ہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو گڑبڑ ہو گئی. تو آنکھیں جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور جو برین ہے اس کے نیچے باجی نے خوبصورتی کے لیے قرآن کی شبیہ ڈال دی ہے، اور یہ ارد گرد کائنات نہیں ہے، یہ اچھی ڈرائنگ ہے، یہ گڈ ہے. یہ ظاہری طور پہ میں نے سوچ لیا، میں نے دماغ کا استعمال نہیں کرنا. دماغ کا چلو میں استعمال کرتی ہوں تو بھی میں یہ کہتی ہوں دل یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، دل یہاں، یہ یہاں ہونا چاہیے تھا، دل کو نیچے لے جاؤ. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن پاک اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا نام ہر جگہ پہ کیوں ہے اور قرآن پاک یہاں پہ کیوں ہے؟ یہ تو پھر تصویر ہی غلط ہے. یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے ظاہری طور پہ دلیل دے کے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تصویر غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ظاہری طور پر جو ہوتا ہے ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، جو دلیل چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو معلومات چاہیے ہوتی ہیں، اور وہی والی معلومات جو آپ نے کل پرسوں ترسوں پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، لاسٹ صدی میں، اس سے پہلی جنریشن میں، کتابوں میں، ٹی وی پہ، کمپیوٹر پہ جہاں دیکھی، بس وہ عقل ہے. سنتی پئی تھی میں. اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت آپ چیزوں کو ایڈ ڈیلیٹ کر لیتے ہو، تھوڑا سا اس کی اسٹڈی آگے، بٹ عقل تو وہیں کی وہیں رہی، دل بھی وہیں کا وہیں رہا. تو یہ ظاہری طور پہ، بٹ ہمیں تو قرآن سے پڑھنا ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ لنک لگانا ہے. اللہ کے ساتھ جو لنک ہے وہ دل کا ہے، وہ باطنی ہے، وہ ہمارا اسپرچولی لنک ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم اسپرچولی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنکڈ ہوں گے تب ہمیں ہمارا ایمان ہمارا ساتھ دے گا، ہماری بصیرت ہمیں کس طریقے سے ہم کنسیو کرتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو، ان کو ہم بصیرت کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی بات اور دل کی بات، اللہ تعالیٰ کا کلام میں ایمان اور روحانی اثر ہے. بے ایمان آدمی قرآن کو ایک کتاب کی طرح پڑھتا ہے، ایمان والا قرآن کو دل سے محسوس کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں اپناتا ہے. قرآن کو صرف دماغ سے نہیں دل سے سمجھنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. آپ کا دماغ جو ہے وہ ہمیشہ آپ سے ریزن مانگے گا، لاجک مانگے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے. اب جیسے دن ہے تو دن کیوں ہے بھائی، وہ اس لیے دن ہے کہ جو چاند تھا وہ چھپ گیا اور سورج اوپر آ گیا تو لائٹ آ گئی، اور جب چاند اوپر آ جائے گا تو سورج چھپ جائے گا تو اندھیرا ہو جائے گا. یہ تو ہم نے ظاہری طور پہ کیا زبردست قسم کی لاجک نکال لی، کیونکہ ہمیں سائنس نے ایسے ہی کہا کہ یہ ایسے ہی چلتا ہے، زمین گھومتی ہے، چاند سورج ڈوبتے ہیں، اوپر آتے ہیں، گم ہوتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں. لیکن قرآن پاک ایسا نہیں کہتا. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جو دل ہے، جو چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہیومن کی کریشن، انسان کی جتنے بھی جاندار ہیں ان کو اس لیے کریٹ کیا کہ وہ دن میں کام کرتے ہیں، تو ان کا برین ایک خاص حد تک جا کے تھک جاتا ہے، اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ابھی قدرت کی نشانیاں تھرڈ پارٹ میں پڑھنی تھی، تو میں ان پارٹ کو پڑھنے کے لیے آپ کی ایک بیس بنا رہی ہوں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے جو آگے والے پارٹس پڑھنے ہیں وہ ہم کس طریقے سے پڑھیں گے. جیسے قرآن پاک میں سورت اعراف میں انہوں نے کہہ دیا ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں. دل ہی سے تو سمجھا جاتا ہے قرآن کو، عقل سے تو سمجھا ہی نہیں جاتا. آپ دل سے ہی سمجھتے ہیں. قرآن باطنی ہے، روحانی ہے. قرآن کو کبھی بھی دماغ سے نہیں آپ سمجھ پائیں گے، دماغ سے سمجھیں گے تو پاگل ہو جائیں گے.
آپ کی سینس ہی نہیں رہے گی، کیونکہ قرآن دماغ سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اور جو اس کو کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی آج تک کامیاب نہیں ہو. لنک کر سکتے ہیں، لنک ہو سکتا ہے کہ ہم سائنس کو قرآن کے کسی آیت کے ساتھ لنک کر دیں، اس کو عقلی طور پہ یہ کسی بھی انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. ٹھیک ہے، آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں، ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے، وہ درخت بھی نظر آ رہا ہے، یہ پوری تصویر بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جو اللہ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے کیا ہم وہ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی اللہ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہا ہے کہ آپ کا دل یہاں پہ ہونا چاہیے روحانی طور پہ. ٹھیک ہے نا، آپ جتنے بھی کام کرو اپنے دل کو استعمال کرتے ہوئے کرو، جو آپ کا دل کہہ رہا ہے، جو آپ کی سوچ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو اندر سے جیسے آپ ہو نا، اب وہی والے بن کے سامنے آؤ گے، اور وہ دل کے تھرو ہوتا ہے، وہ عقل سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، جیسا آپ کھاتے ہو ویسے آپ ہوتے ہو، جیسا آپ پہنتے ہو ویسے آپ دکھتے ہو. تو جیسا آپ سوچتے ہو وہی آپ کے اعمال ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی صرف اس لیے کہ جب میں نماز پڑھ رہی ہوں مجھے ارد گرد کے لوگ دیکھ لیں، تو پھر آپ کی نماز صرف دکھاوے کی ہے. لیکن اگر آپ نے نماز پڑھی جب سب سو رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، آپ نے اٹھ کے نماز پڑھی، کانوں کان کسی کو اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ اٹھ کے نماز پڑھیں، تو دین آپ نے وہ والا عمل کیا جو اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اپنے لیے کیا. تو وہ آپ نے دل سے کیا. یہ سوچ آپ کی دل کی آئی تھی کہ نہیں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، حالانکہ اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے اس کی نشانیوں سے اس کو پہچانا ہے. تو پھر دل نے کہا کہ نہیں، وہ جو اللہ میں نے پہچان لیا ہے، میں نے اس کے لیے عبادت کرنی ہے. دماغ نے کہا نہیں، دکھاؤ تو صحیح، چار لوگوں کو پتا بھی تو چلے تم نے نماز پڑھی. یہ کیا، اگر تم دکھاؤ گی نہیں تو پھر فائدہ کیا اتنے ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے وضو کرنے کا اور پھر جا کے جان نماز پہ کھڑے ہونے کا؟ تھوڑا شو آف کرو، سارے کہیں گے واہ واہ یہ تو بڑی دینی ہو گئی، یہ تو بڑی نمازی پرہیزی ہو گئی، اس سے تو دعائیں منگواتے. نو، ہم نے کسی کے لیے نمازی پرہیزی نہیں ہونا، ہم نے اپنے لیے ہونا، صرف اپنے لیے. ہمارے اعمال صحیح ہوں گے نا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تو ارد گرد کے لوگ خود ہی ہمارے ساتھ اٹریکٹ ہو جائیں گے، خود ہی ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے، ہمیں ضرور ایفرٹ نہیں کرنی پڑے. تو ہمیں سورۃ اعراف کی یہ آیت جب سمجھ میں آئی کہ دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ہوپ کہ کلیئر ہو گئی ہوگی. ایک لٹل بٹ ایگزامپل اور ہے کہ مگر وہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. بے ایمان شخص درخت کو محض لکڑی کا سایہ اور پتے سمجھتا ہے، ایک ایمان والا اس میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈتا ہے. عام شخص موت کو زندگی کا اختتام سمجھتا ہے، مگر ایک مومن آخرت کا دروازہ سمجھتا ہے. جو اس آیت کو اندرونی طور پر سمجھنے لگے اس کا دل بدل جاتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے. اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں گے نا ٹوٹل، جیسے میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب ایمان والا شخص ہوگا وہ کس طریقے سے سوچے گا، وہ دل سے سوچے گا. جو ایک جس کے کام بے ایمان ہوگا وہ درخت کو لکڑی اور سایہ اور پتے بس اسی پہ لے گا، وہ اس کو اللہ کی نشانی کے طور پر، حکمت کے طور پہ نہیں لے گا. ہماری زندگی ہے تو کہے گا بس ٹھیک ہے یہ زندگی ہے، چل کرو، کپڑے شپڑے پہنو، انجوائے کرو، روزہ وزہ مت رکھو، کوئی بات نہیں، فدیہ دے دیں گے. کیا ہے کوئی بیماری کا بہانہ بنا لیتی ہوں، کوئی سفر کا بہانہ بنا لیتی ہوں، تو یہ تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں تم. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے، اس والی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑو جس میں تمہاری جان کا خدشہ ہو، جس میں تمہارے مرنے کا ڈر ہو. اور اگر تمہیں مرنے کا ڈر نہیں ہے تو تم روزے رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، رات کو ہم 10 بجے کھانا کھا کے صبح 10 بجے اٹھ کے ہم لوگ عام حالت میں ناشتہ کر رہے ہوتے تو پوری رات ہم نے اس بیماری کے ساتھ ہی سوئے رہے ہیں نا، مرے نہیں ہیں. تو فکر نہیں، تو روزے سے نہیں مرتا، مر بھی جاؤ گے شہادت کی موت ہے. تو روزوں کو اس طریقے سے آپ کو رکھنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لنک کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور مرنے کو ہم کہتے ہیں مر گئے نا، چلو یار جان چھٹی، قبر میں ہی اب سکون ملے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک ایمان والا شخص ہوگا نا، وہ کہے گا نہیں، اب میری آخرت شروع ہوئی، اب میری آخری لائف شروع ہونی ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے جو میں جا رہا ہوں. تو دل سے اب یہ جو آیت میں پڑھا رہی ہوں وہ بھی، اور جو ہم آگے پڑھیں گے وہ بھی، وہ آپ نے دل سے دل سے پڑھنی ہے، اسپرچولی اس کو اپنے اوپر اثر کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. اب سورت اعراف کی ایک اور آیت ہے، اس کا صرف ترجمہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. آج آپ کے 10 منٹ میں زیادہ لوں گی، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑے سے پکوڑے کم کھا لیجئے گا. سورت اعراف ہے، اس کی یہ آیت ہے، اور انہیں اس شخص کا حال سنائیے جس سے ہم نے اپنی آیات دی، پھر ان میں سے ایک ہو گیا تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا، وہ گمراہ ہو گیا. ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا. اس کی مثال اس کتے جیسی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ ہانپے گا، اگر اسے چھوڑ دو تو بھی وہ ہانپے گا. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بس انہیں یہ واقعہ سناؤ شاید وہ یہ غور کریں. اب کیا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی ایگزامپل دے رہے ہیں؟ کتے کی. اب کتا 4 پیروں والا ہے، ہر وقت اس کا زمین کی طرف منہ ہوتا ہے، وہ نیچے چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے کھانے پینے کی.
ٹھیک ہے نا، اور یہاں وہ ہانپتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی مثال کتے کے ساتھ جیسے دی ہے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے، وہ صرف اپنے پاؤں پہ چل کے زمین کی طرف صرف اس کا مقصد کھانا پینا ڈھونڈنا سونا بچے پیدا کرنا اور مر جانا. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہلاؤ گے نا، آ جاؤ گمراہی چھوڑ دو، دین کی طرف آ جاؤ، وہ پھر بھی ہانپتا ہی رہے گا. اس کتے کی طرح انسان بھی ہانپتا ہی رہے گا، کیونکہ اس نے نہیں آنا. اس کے منہ میں پانی آتا ہے چیزیں دیکھ کے، گریڈی دیکھ کے، پیسہ دیکھ کے، دنیاوی کی لالچ دیکھ کے. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ دنیا چھوڑ دو، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ کھانا پینا چھوڑ دو. نو، ایک اعتدال میں، اپنی اوقات میں، اپنی حیثیت کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں رکھا آپ اس کے مطابق رہتے ہوئے. ہر وقت لالچ سے ہانپتے نہیں رہو جیسے کتا ہانپتا ہے، زبان باہر ہوتی ہے ہا ہا کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کو سورۃ اعراف کہہ رہی ہے. اور سورۃ اعراف جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ میں نے نیچے نمبر دیا ہے، اس کو جا کے پڑھیں. آپ کو اور ایگزامپل اس کی کھل کے سامنے آئے گی. اس پہ تو میں نے بڑا پولائٹلی آپ لوگوں کو ایزی ٹرانسلیشن کر کے کہ آپ کو اتنا برا نہ لگے. لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کو وارننگ دیتے ہیں تو آپ کی گمرے ہوئے انسان کو شیطان جب گمراہ کر دیتا ہے، جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو اس کی مثال اس کے کتے کی جیسی ہو جاتی ہے. اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں سے کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 ٹانگوں پر چلتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. سورۃ نور، قرآن پاک کی سورۃ نور کی یہ آیت ہے، یہ میں نے خود سے نہیں لکھی. غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. اوکے، ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے جیسے سانپ، چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے، اور ان میں سے کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے. 2 ٹانگوں پہ کون سا جاندار چلتا ہے؟ انسان. اور ان میں سے کوئی 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، جانور، چوپائے، گائے، بھینس، بکری. اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے ہر چیز پہ وہ قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس میں آگے والی آیت میں کہا کہ اللہ انسان جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح ہے، اعلیٰ نام، بلکہ اللہ نے کہا اس سے بھی برا ہے. کیسے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر 2 ٹانگوں والے جاندار کو اگزامپل دی ہے نا، تو اب جو سطحی آدمی ہوگا نا سوچے گا، وہ 2 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کے بارے میں سوچے گا. اپنے بارے میں میرے پاؤں تھوڑی 2 ہیں، وہ تو جانوروں کی بات کر رہا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جاندار بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانور نہیں بولا. تو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، تو وہ ہم ہے، انسان ہے. اور ان میں سے 4. اب ایک بھینس کی اگزامپل لیتے ہیں. چلیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جانوروں کے جو ہے نا، انسان جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ایک بھینس ہوتی ہے، وہ بیٹھی رہتی ہے، 4 ٹانگوں پہ کھڑی. اس کا کام کیا ہے؟ کھانا، ہر وقت منہ ہلانا، وہیں کھڑی رہے گی. اس کے کوئی بھی ریفلیکشنز نہیں ہوتے. اس کو اب مارو، کھڑی ہے بس. اچھا، اب اس کو کھانا کھلا دو، کھا لے گی. وہیں پہ کھڑی کھڑی اس نے گندگی بھی کرنی، اس گندگی میں بیٹھ بھی جانا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ اس کو آپ جا کے پستول بھی اس کے پاس دھماکے بھی کرو گے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ وہیں کے وہیں کھڑی رہے گی. رائٹ؟ بچے بھی پیدا کر لے گی. وہ بھی ایک پروسیس کہتا ہے جو اس کے ساتھ کیا جائے گا وہ ہو جائے گا، اور وہ بچہ بھی نکل آئے گا. اوکے، اب مجھے بتائیں جی 4 ٹانگوں والی بھینس میں اور 2 ٹانگوں والے انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ جو گمراہی پہ ہے، جو شیطان کے بہکاوے میں ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی سو رہا ہے، بچے بھی پیدا کر رہا ہے. ہر کام وہ گائے بھینس کی طرح ہی کر رہا ہے. بلکہ میں تو کہتی ہوں وہ 2 جانور اس سے بہتر تو وہ بلی ہے. 4 ٹانگوں پہ ہے لیکن اس کے ریفلیکشنز کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں. اگر اس کا موڈ ہے تو آپ اس کو پیار کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو کوئی قریب نہیں جا سکتا اس کے. اگر اس کو بھوک لگی ہے تو وہ مانگے گی، روئے گی، چیخے گی. وہ بھینس سے بہتر بلی ہے. لیکن بلی ہم سے پھر بہتر ہوئی، وہ پروٹیسٹ تو کر رہی ہے نا اگر کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے. ہم تو شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، ہم تو پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان ہو جان، جو انعام جو کہتے ہیں نا، اللہ، یہ نعمت سے نکلا انعام، انعام کہتے ہیں جانوروں کو عربی میں. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. سیدھا کھڑا ہونے والا انسان جس میں عقل ہوتی ہے اور اس کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے سیدھا کھڑے ہو کے سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ جو سدن ایک ایک کمرے کے اندر بند ہے، آگے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اوپر وہی بھی نیچے بند، نیچے بھی بند. تو اگر تو ہم سامنے اپنے مستقبل کو نہیں دیکھ رہے، اپنے آخرت کو یاد نہیں کر رہے، اگر ہمارے ساتھ جو آگے آنے والا ٹائم کیا ہوگا تو ہم سیدھے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے اندر شعور نہیں، فہم نہیں ہے، تو پھر ہم نیچے کو جھکے ہوئے ہیں، جسٹ لائک کاؤ، جہاں ہمیں صرف کھانا پینا نظر آ رہا ہے.
4 ٹانگوں پر چلتے ان کا سر ہمیشہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ دنیاوی خواہشات میں مگن ہوتے ہیں۔ اچھا، جو پیٹ کے بال رینگتے ہیں وہ سب سے زیادہ بے بس اور زمین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی سوچ کا دائرہ انتہائی محدود ہوتا ہے۔ سانپ ہوتا ہے نا، وہ رینگتا ہے زمین پہ، پیٹ کے بال وہ کیا کرتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے جب وہ اپنی کھال جو ہوتا ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے اور نیا ایک سانپ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے، بٹ یٹ وہ زمین پہ رینگنے والا ہے، کیڑا ہے، ایک جاندار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کی ایگزامپل دی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کر لیا، جس نے اپنے سامنے قرآن کو کھول لیا، جس کو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اس جیسا ہوتا نہیں ہے، صرف 1 گھنٹہ سن کر بند کر دیتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، بیسکس جو اللہ تعالیٰ نے رولز دیے ان کو فالو نہیں کرتا، تو وہ سانپ سے بھی بدتر ہے۔ سانپ نے تو اپنی کھال چھوڑ دی، وہ تو نیا بن کے آ گیا، لیکن انسان کے اوپر علم کا اثر ہونے کے باوجود اس میں کوئی نیا پن نہیں آیا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا، تو پھر وہ جاندار ہی ہوا نا، وہ بھی ایک جانور ہے، ایک ایسا کیڑا ہے جو زمین پر رینگتا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اپنی حقیقت نہیں بدلتا ہے۔ انسان کو ایک بلند مقام اللہ نے دیا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، صرف دنیاوی خواہشات میں مگن مت رہو، ورنہ تمہارا بھی انجام جو ہے نا وہ جانوروں جیسا ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو ایگزامپلس دے دی، دل کی دے دی، آنکھ کی بھی دے دی، جانوروں کی بھی دے دی، موسٹ اتھینٹک ایگزامپل۔ انسان اگر جانوروں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ملا لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا ہدایت پہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور آیت ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ہی بتا رہے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثل نور ہی کمی شاکاتی فی ہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایک طاق محراب میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک محراب بنا ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنا پاسبل پکچر بن سکتی تھی وہ میں نے بنائی ہے، آپ اپنے ذہن میں بھی لے کے آئیں کہ آپ کا ایک کمرہ ہے، کمرے کے اندر ایک تھوڑا ڈپریشن کر کے نا ایک چھوٹا سا آپ نے روشن دان ٹائپ ایک جگہ بنا لیا جو بند ہے۔ اگر آپ اس کے اندر ایک چراغ جلا کے رکھ دیں اور باقی کمرے میں اندھیرا کر دیں، تو وہ جو چھوٹا سا آپ نے کھانا بنایا ہوگا نا، چھوٹا سا محراب بنایا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس شیپ میں بنا ہوگا جو ایسے تو کون شیپ میں، تو اس کے اندر آپ چراغ جلتا ہوا رکھے، تو وہ چراغ جو ہوتا ہے نا وہ پورا کمرہ روشن کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ خالی چراغ رکھیں گے تو اتنا ایریا ہی روشن ہوگا، لیکن آپ اس کو محراب میں رکھیں گے نا تو پورا کمرہ روشن کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایک طاق میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح۔ اگر آپ کہیں کہ ہاں وہ ایک محراب تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہوا، لیکن یہ دیکھیں کہ اس چراغ کی طرح جیسے اس چراغ نے پورے کمرے کو نور سے بھر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا نور اگر اس والے ایک کارنر میں، ایک کونے میں، اس محراب میں ہے تو پورا کمرہ اس سے روشن ہو رہا ہے۔ اب اس کی ایگزامپل ڈھونڈیں گے ہم، آپ کا جو دل ہے نا، دل یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور جو ہماری پسلیاں ہیں نا، جو کیج ہے، اس کی جو اگر آپ بناوٹ دیکھیں نا اس تصویر میں، یہ جو بنی ہوئی ہے بناوٹ اس طریقے سے، اوپر سے ہماری کیج تنگ ہے، نیچے سے کھل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دل رکھ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، جو چراغ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہو اور وہ ہمارے جسم میں نہ پھیلے، ہمارے جسم کو روشن نہ کرے، تو پھر اس انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سورۃ نور کی یہ آیت ہے، اس کا آیت کا نمبر دینا میں یہاں بھول گئی ہوں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایک محراب میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح، یہ نور پر نور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت مسلسل روشنی نور عطا کرتی ہے جو ایمان والوں کے دل کو منور کرتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نور کو قبول کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ اور جو ہوتے ہیں، اور انہی کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دل کو نور بول دیا، پھر اس کے اوپر اپنا نور ڈال دیا، نور علی نور۔ تو یہ جو ہمارے گرامر عالمہ حضرات ہیں، آپ کو سورۃ نور جب پڑھائی جائے گی تو یہ والی آیات آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے یہ والی سلائیڈ آپ ضرور سنبھال کے رکھیے گا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو یہاں پہ اگین اللہ کے قدرت کی نشانیاں ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کی، لیکن میں آپ کو صرف اس کی ایک بیس بنا کے دے رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر لیٹ ہو رہے ہیں تو ہم باقی کام کل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں گرلس۔ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، باقیوں سے پوچھ لیں۔ چلیں باقی پھر بس ریکارڈنگ۔ پڑھا لیجیے۔ اچھا، چلے اب یہ دیکھیں اگین، اب آیت نمبر سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 سے 69 تک اگین قدرت کی نشانی ہے۔ اب آپ اس غور سے سنیے گا، یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ آپ کو گائے، بھینس، دودھ، شہد، مکھی، انگور، پانی، خوبصورتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر تو ایک سطحی نظر سے آپ نے دیکھنا تو کہیں گے واو اٹس بیوٹیفل، اس بہت خوبصورت، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، انگور بھی میٹھے میٹھے لگے ہوئے ہیں، شہد ہے، پانی اٹھاتے ہیں، دودھ
یہ کیا اسے کہتے ہیں، گلاس لیتے ہیں، اس میں دودھ ڈالتے ہیں، اس میں شہد ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا پانی ڈال کے انگور کھاتے ہیں، چل کرتے ہیں، کتنی مزے کی چیز ہے۔ یہ ایک ظاہری تصویر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں کیا ہے؟ اب یہ غور سے آپ پڑھیے گا۔ دودھ مویشیوں سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ بتائیں مجھے، جس طرح دودھ پانی، خون اور دیگر اجزاء کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے، مگر نہ وہ خون ہوتا ہے نہ وہ پاک، یعنی دودھ جب گائے کے اندر سے نکلتا ہے تو اندر اس کے خون بھی ہوتا ہے، پخانہ بھی ہوتا ہے، غلاظت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے نکال کے ایک پاک چیز ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ لو اس کو پیو، جس کے اندر صرف پانی نہیں ہے، آپ کے لیے غذائی اجزاء بھی شامل ہے، اور وہ آپ کو طاقت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کتنی گندے اندر پروسیس کے بعد صاف کر کے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو اپنے نور سے، اللہ تعالیٰ نے کہا دودھ جو ہے نور ہے، وہ نور سے بھی اس کو اگزامپل دوں۔ اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا، یہ تو سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چل گیا ایسا ہوتا ہے، سائنس بھی پروف کر رہی ہے، ہمارا قرآن بھی کہہ رہا ہے، بٹ ایک اور چیز بھی تو دیکھیں، صحابہ کرام کو ذرا دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف جہالت، شرک اور خباثت تھی، قرآن کی ہدایت اور ایمان کی برکت سے وہ خالص اور پاکیزہ امت بن کر نکلے۔ اب صحابہ کرام کی اگزامپل دودھ کے ساتھ کیوں ہے؟ دودھ کہاں سے نکلا؟ غلاظت سے، خون سے، گوبر سے نکل کے ہمارے سامنے پاک صاف ہے۔ صحابہ کرام جہالت میں تھے، وہاں پہ ان کو کوئی ہدایت نہیں تھی، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، گندے ماحول میں تھے، تو اسلام آیا، اسلام نے ان کو پاک کر دیا جسٹ لائک دودھ، اور وہ ایک اچھے انسان بن کے، بہترین سوسائٹی بن کے، پاکیزہ امت بن کے نکلے جسٹ لائک ملک۔ تو یہاں پہ ہم دودھ کو اس طریقے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، جب ہم اپنے دل سے قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے، عقل سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ اور پھر آ جاتا ہے نمبر طور پہ شہد، شہد کی مکھیاں، شہد کون بنا سکتا ہے؟ کوئی فیکٹری شہد نہیں بنا سکتی، کوئی انسان نہیں شہد بنا سکتا، شہد صرف شہد کی مکھیاں بناتی ہیں۔ اگر پیور شہد کی بات کریں، نکلی شہد تو بہت کچھ بن سکتا ہے، اور یہ بھی سورۃ نحل کی ہی میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مثال دے کر قرآن کی مٹھاس اور شفا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسے شہد جسمانی شفا دیتا ہے، ویسے قرآن روحانی شفا دیتا ہے۔ قرآن میں شفا کا لفظ صرف شہد اور قرآن کے لیے آیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں شفا ہے اور شہد میں شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں بتایا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 66 سے 69 کو پڑھیں گی تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم، پھر بھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے صرف پوائنٹس ڈالے ہیں، ورنہ یہ تو ٹاپک پورا مہینہ ختم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ شاید جتنا میٹھا شہد ہے اتنا ہی، اور جتنی شفا اس میں شہد میں ہے اتنی ہی قرآن میں ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، شہد میں شفا حاصل کرنے کے لیے ہم شہد کو کھاتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا اس میں شفا ہے، لیکن قرآن میں سے شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن کو ہم لٹکاتے کیوں ہیں اپنی گلوں میں، گاڑیوں کی ڈگی کی گاڑیوں میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب قرآن پاک گھر میں ہونا چاہیے، دلہن رخصت ہو رہی ہے اس کے سر پہ ہونا چاہیے۔ جب ہم شہد کو شفا سمجھ کر کھاتے ہیں تو پھر شہد کی بوتل ہم لٹکا کیوں نہیں لیتے گلے میں؟ شہد کو کیونکہ لٹکانے سے بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا شفا مل جاتی ہے۔ جب قرآن کو ہم لٹکا رہے ہیں شفا کے لیے، قرآن کو ڈگی میں رکھ رہے ہیں، اس میں گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھ رہے ہیں کہ حفاظت رہے، اور قرآن کو ہم کمرے میں رکھ رہے ہیں تاکہ اس کمرے میں جن بھوت نہ آئے، تو پھر ہم شہد کے ساتھ بھی یہی سلوک کیوں نہیں کرتے؟ ہے نا؟ سوچئے گا ایسا کیوں ہے۔ پانی، اب پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یار پانی ٹھنڈا، اس کو نہاتے ہیں ایسے صفائی ہوتی ہے، یہ ظاہری، لیکن ایمان والا کہتا ہے پانی اللہ تعالیٰ کا، اس طرح ہماری جیسے زندگی ہماری پانی کے بغیر پاسبل ہی نہیں، ہم پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح ہم وحی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ وحی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے اہداف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی اگزامپل پانی کے ساتھ دی ہے کہ جس طرح پانی آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے تو یہ والی بھی آپ لوگوں کے لیے وہی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ پھر سورۃ نحل کی آیت میں اب پھل دے، پھلوں کے نام دیے انگور اور کھجور کا، ٹھیک ہے نا۔ اب انگور آپ کھا لیں، ایک اچھا مشروب بھی بن سکتا ہے، فائدے مند، انگور کا رس پی رہے ہیں، لیکن وہ شراب بھی تو بن سکتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب انگور کو دیکھیں وہ کتنی پاک جگہ پہ اگتا ہے، اس کو اس کی بیل کی کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کو پراپر دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کو ایک صاف ستھرا ماحول چاہیے ہوتا ہے تاکہ کیڑا نہ کے انگور خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، انگور اب ہمارے پاس آئے، اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہم اس انگوروں کے ساتھ کرتے کیا، یا تو ہم شراب بنا کے پی لیں، اور یا ہم اس کو اچھا جوس بنا کے پی لیں۔ شراب بنا کے پیئیں گے تو ہمارے لیے اس کے نقصان ہے اور وہ حرام ہے، اچھا جوس بنا کے پیئیں گے اس کے ہمارے پاس فائدے ہیں۔ تو اٹ ڈپینڈز ہماری نیت، ہماری نیت کیا ہے۔ انگور ایک ہی ہے اور پاک صاف ماحول میں بن کے ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو گندا کرنا ہے یا صاف کرنا ہے، ہماری نیت ہے اور ہمارا خلوص ہے، اور وہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالنا ہے، اور ہم اس وقت اللہ نے ڈالے گا جب ہم ڈالنا چاہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا ماحول اچھا نہیں ہے تو میں اچھی نہیں ہو سکتی،
نہیں، آپ گندے ماحول میں رہ کے بھی اچھی بن سکتی ہیں. انگور کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، دودھ کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، شہد مکھی بناتی ہے مختلف پھلوں سے نچڑ نچڑ کے، کہیں جنگلوں میں جا کے، کہیں پہاڑوں پہ جا کے، وہاں سے ہمارے تک آتا ہے. کیا وہ بہت وہاں پہ صاف ستھرے ماحول میں بنا رہی ہوتی ہے؟ لیکن اب پہنچنے تک کتنا صاف ہو جاتا. تو یہ سب کیا ہے، ہماری نیت پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے ان ساری اللہ کے قدرت کی نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین آسمان، پانی، رات دن اور انسان کی تخلیق، یہ ہماری نشانیاں ہمیں پڑھنے کو ملیں گی. ہم نے ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایک بیس بنا کے دے دی ہوئی ہے کہ اس بیس پہ ہمیں پڑھنا ہے. ہمیں خالی درخت نہیں بننا جس میں صرف لکڑی، پتھر اور سایہ ہے، پتے اور سایہ ہے. ہمیں اس کو روحانی طور پہ نرش کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو شہد کی طرح میٹھا بننا ہے اور اس سے شفا حاصل کرنی ہے. قرآن کو بھی شفا کی طرح لینا ہے، اس کو پڑھ کے اس سے شفا لینی ہے، اس کو لٹکا کے نہیں لینی. ہمیں پانی پیتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، ہمارے اندر انرجی آ جاتی ہے. ہمیں اپنی روح کو انرجائز کرنا ہے تو ہمیں وحی کو پڑھنا ہے، اور قرآن وحی کی صورت میں آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کو ہم کل جب ہم اس کا تیسرا حصہ سٹارٹ کریں گے، اٹ ول بی مور انٹرسٹنگ اور یو پیپل ول مور انجوائے کہ اس کو قدرت کی نشانیاں جو ہیں ہم کیسے لیتے تھے. انفیکٹ قرآن پاک کا سبق جو ہے یہ کیسے ہے. ٹھیک ہے، چلے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ انت استغفرک واتوب الیک. آمین ثم آمین یا رب العالمین. گرلز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بس سمجھ آ گئی.